بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کی پہلی روایت ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جس نیت کے ساتھ آپ عمل کریں گے اسی کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا، اور نیت اگر درست ہے، اللہ کی رضا ہے، سنت کے مطابق ہے، تو آپ کو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ جتنا بنا دے گا۔ اس کی مثال یہ ان دنوں کے اندر جو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر مختلف ممالک کے ویڈیوز دیکھیں جو قربانی کے جانوروں کو یعنی پکڑ رہے ہیں، یا کوئی بھاگ گئے ہیں، یا کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کو ٹکر مار دی، کچھ اموات بھی ہوئی ہیں، تو یہ چونکہ جو بھی مومن یہ قربانی کریں گے اور ان کا عمل نیت کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا ہے، تو ان کا ایک ایک قدم ان جانوروں کے پیچھے دوڑنا، بھاگنا، ان سے تکلیفیں اٹھانا، یہ خالص اللہ کی رضا لکھا جائے گا، اور اس راستے میں جو مر جائیں گے وہ خالص شہید قرار دیے جائیں گے، اللہ کے راستے میں جنتوں میں پہنچ جائیں گے اسی طرح۔ حالانکہ اسی طرح کے اعمال وہاں اسپین میں جو جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں، گلیوں میں کئی دیکھتے ہیں وہ بڑے بڑے بل وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور نوجوان لڑکے ہیں کتنی مصیبتیں بھی اٹھاتے ہیں، کتنی تکلیفیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں اس ہلے گلے کے اندر، لیکن ان کا ایک ایک قدم اللہ کی نافرمانی اور شیطان کے راستے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے اسلام کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو عام طور پر ایک کسی کے دل میں آ سکتی ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ذرا ہلا گلا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے سے یہ قربانی کے دنوں کے اندر اور پھر جہاد میں اور لڑائیوں کے اندر تو خیر کہنا ہی کیا، مخلص مومنین کو اس کا کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ حالانکہ دوسرے لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں، دیکھیے یوکرین کی جنگ ہے، یہ دونوں طرف کرسچنز لڑ رہے ہیں، لیکن جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ اور ابھی دیکھیے یہ امریکہ کے اندر جتنے یہ ہنگامے برپا ہیں اور کتنے لوگ مر رہے ہیں، اور ہر جگہ اسی طریقے سے، انڈیا کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر بھی، پوری دنیا میں یہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ لیکن ایمان نہ ہو اور نیت صحیح نہ ہو تو آپ دیکھیے تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آگ میں۔ یہی وہ چیز ہے جب جنگ احد کے موقع کے اوپر مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے، تو مخالفین نے پکار کر کہا کہ پچھلے سال کا بدلہ ہم نے لے لیا ہے، پچھلے سال 70 ہمارے مارے گئے تھے اور اس دفعہ 70 تمہارے مارے گئے ہیں، معاملہ برابر ہو گیا، اب باقی آگے دیکھیں گے، پھر اگلے سال دیکھیں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا زبردست جواب دیا تھا کہ معاملہ برابر کیسے ہو گیا، تمہارے جو 70 مرے تھے وہ جہنم میں چلے گئے، اور ہمارے جو 70 مرے ہیں وہ شہید ہو کر جنتوں میں چلے گئے، معاملہ برابر کیسے ہو گیا۔ تو یہ ہے سوچ کا معاملہ، یہ ہے نیت کا معاملہ۔ اور آج یہ جو مسلمان پوری دنیا میں یہ قربانیاں بھی کر رہے ہیں، حج کے اوپر ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی ہے، کاش یہ مومن ہوتے، کاش یہ مومن ہوتے، پھر تو کیا کہنا تھا، دوڑ دوڑ کے یہ مساجد کی طرف جا رہے ہیں، باجماعت نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزاریاں ہیں، لیکن عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ کل ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے میرے سے ایک بات پوچھی، کہتے ہیں ارشد صاحب ایک بات بتائیں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ جب بھی کبھی یہاں اس مسجد میں صلاۃ پڑھتے ہیں تو تھوڑے سے لیٹ آتے ہیں اور اپنی علیحدہ صلاۃ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا، میں کہ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہیں، عقائد کے اندر شرک ہے، ان کے عقیدے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے قبر کے اندر، مدینے والی قبر میں جب صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ یہ فتویٰ ہے مفتی اعظم سعودی عرب کا، عبداللہ بن باز کا۔ یہ قرآن کا انکار ہے، یہ شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اجرت لیتے ہیں، دین کے اوپر اجرت جائز نہیں ہے، یہ تنخواہ لیتے ہیں، یہ تو کاروبار کرتے ہیں، یہ دکاندار ہیں، دیندار نہیں ہیں، جب ان کی اپنی نماز نہیں ہوئی، صلاۃ نہیں ہوئی، تو ان کے پیچھے پڑھنے والوں کی کیا ہوگی؟ تو بس کہنے لگے نہیں نہیں، بس صلاۃ تو دیکھیے یہ اس میں تو کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اپنی اپنی ہوتی ہے۔ تو میں کہا اپنی اپنی ہوتی ہے تو میں نے اپنی پڑھی ہے نا۔ بہرحال ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، جب تک ایمان خالص نہ سمجھے یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ضروری بات ہے، ایمان خالص، توحید خالص یہ نہیں ہے آج مسلمانوں کے اندر، اس وجہ سے ان کی ضرورت بنی ہے۔ اور پوری دنیا میں جو
اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے انسانیت کے اوپر، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ کسی نے اللہ کے بیٹے قرار دیے، کسی نے نور کے ٹکڑے قرار دیے، کسی نے بیٹیاں قرار دیں، کسی نے اس کے علاوہ داتا بنا لیے، دستگیر بنا لیے، مشکل کشا بنا لیے، حاجت روا بنا لیے، مختار کل بنا لیے، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کے صدقے، پھر جھنڈوں کے اوپر یا حسین یا عباس یا علی کی پکاریں، ہر جگہ بینرز کے اوپر، دیواروں کے اوپر۔ یہ قوم ہر جگہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، پیری مریدی ہے ان کے اندر، عرس اور میلے ہیں ان کے اندر، چڑھاوے ہیں، پنڈارے ہیں، اور نعرے ہیں ان کے، یا علی مدد کے، یا رسول مدد کے۔ تو ان کی کوئی قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمرہ ان کا قابل قبول نہیں ہے، چاہے ہزاروں لوگ ان کو مبارکبادیں دیں، ان کے کھانے کریں، اور ان کے جناب وہ دعائیں جو وہاں مانگی جاتی ہیں، وہاں کے جو امام صاحب ہیں وہ بھی اجرت لیتے ہیں، سارے اجرتی ہیں، اللہ کے دین کو آج بیچنے والے ہیں، ان کا پیٹ لگا ہوا ہے دین کے ساتھ، اس وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اللہ کے بندوں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کو خالص کیا جائے، توحید کو اپنایا جائے، سچی توحید کو جو تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، یہ متفقہ طور پر اللہ کو ماننا، توحید کو ماننا، رد شرک کرنا، اس کے اوپر جماؤ دکھانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا، اللہ کے لیے قربانی، اللہ کے لیے جینا مرنا، ہر عمل ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے بیانات، آڈیوز ہوں، ویڈیوز ہوں، جو بھی ہوں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت کا معاملہ ہے، اللہ کی توحید کو پھیلانے کا معاملہ ہے، رد شرک کرنے کا معاملہ ہے، انسانیت کی خیرخواہی کا معاملہ ہے، جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے کہ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اور جو بھی تم اعمال کر رہے ہو، یہ جب تک اس کے ساتھ توحید نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، تمہارا ہر عمل تمہارے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کے مثالیں دی ہیں کہ یہ میرے انبیاء ہیں، یہ بھی اگر شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ زمین اور آسمان کو اگر کوئی گناہوں کے ساتھ بار کے آ جائے، لیکن لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلھا مغفرہ، کہ اگر کوئی زمین و آسمان کو گناہوں کے ساتھ بھر کے آ گیا، ہر عیب اس کے اندر ہے، ہر گناہ اس کے اندر ہے، لیکن شرک نہیں ہے، مشرک نہیں بن کے آیا ہے، مومن ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سزا دیے اور چاہے تو سزا دے کے، حتیٰ کہ آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے نکلے گا، وہ مومن ہوگا، انتہا درجے کا گناہ گار ہوگا، صدیوں خربوں حقب وہاں جلنے کے بعد آخر وہ وقت آ جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا ایمان خالص کیا چیز ہے۔ دوسروں کو اذیت ہوگی کہ ہماری باری نہیں آ رہی، اس اتنے بڑے گناہ گار کی باری آ گئی ہے جہنم سے نکلنے کی، تو بتایا جائے گا حضرت صاحب آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی، اور کچھ یاد کرو جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تمہارے چہرے پر شکن پڑ جاتی تھی، نفرت کرتے تھے، بیزاری کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے توحید کی باتوں کو، تو اب ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو، اس وقت اس کو پتہ چلے گا ایمان خالص کیا ہوتا ہے، اور اس مومن کو بھی اہمیت ہوگی کہ ایمان خالص کیا ہوتا ہے، کہ اللہ کا ہم نے ایمان اختیار کیا، توحید کی دعوت کے اوپر لبیک کہی، اور شرک کو چھوڑا، شرک کرنے والوں کو چھوڑا، ان کی قیادت کو چھوڑا، ان کی امامت کو ہم نے چھوڑا، ہم اکیلے رہے لیکن ہم اپنے ایمان کے اوپر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قدردان رب ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔